اسلام آباد میں آج ایک بڑی بیٹھک، ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور مڈل ایسٹ کی صورتحال سے متعلق یہ ایک بڑی بیٹھک، بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان، سعودی عرب، ٹرکی اور ایجپٹ کے درمیان ہوگا۔ یہ اجلاس آج اسلام آباد میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ریڈ زون میں ہوگا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق یہ جو اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا اور اسی میں شرکت کے لیے ٹرکی اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کل رات کو جو ٹرکی اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور اب کچھ ہی دیر قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان دونوں وزرائے خارجہ کا منسٹری آف فارن افیئرز میں استقبال کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی دوپہر سے پہلے اسلام آباد پہنچیں گے، جس کے بعد اطلاعات کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان تینوں وزرائے خارجہ کے اعزاز میں ایک ظہرانہ دیں گے اور جس کے بعد ایک اجلاس ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس سے متعلق آفیشیل طور پر تو نہیں کہا گیا کہ ٹائمنگز ایگزیکٹلی کیا ہوں گے ان میٹنگز کے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ریجنل ڈیولپمنٹس سے متعلق اور جو باہمی جو میوچل انٹرسٹ ہے تمام ممالک کا آپس میں خطے کو لے کے، بے شک ریجن ہو پاکستان، ایران کا یا پھر مڈل ایسٹ کا، اسی سے متعلق یہ جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی میڈیا سے گفتگو میں بتایا تھا کہ وہ اس معاملے پر زیادہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کی پوری کوشش ہوگی اس کو، ان ٹاکس کو اور ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے، یعنی جو موجودہ صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ٹینشن ہے اور جنگ کو لے کے جو صورتحال ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں، اس کو کم کیا جائے اور جو حالات ہیں اس کو نارملائزیشن کی طرف لے کے آیا جائے۔ میں اس وقت ڈی چوک پر موجود ہوں، ایک اہم پوائنٹ سمجھا جاتا ہے اسلام آباد میں، اور میرے عقب میں جو سڑک جانے والی ہے وہ آگے جا کر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ اور پریزیڈنسی نظر آ رہی ہوگی، تو یہاں پر پیچھے شاہراہ دستور ہے، ایک امپورٹنٹ شاہراہ سمجھی جاتی ہے جہاں پر تمام بڑی بلڈنگز ہیں سرکاری، جس میں منسٹری آف فارن افیئرز بھی شامل ہے۔ میٹنگ کا وینیو تو باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا اس میٹنگ کا، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ریڈ زون میں ہوگی اور ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے آیا منسٹری آف فارن افیئرز میں یا پھر پی ایم آفس میں اس اجلاس کا انعقاد ہوگا۔ یہ اس سے متعلق آفیشیل تاحال حکومت پاکستان یا منسٹری آف فارن افیئرز کے جانب سے جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، لیکن اس میٹنگ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے تمام تیاریاں اسلام آباد میں کی گئی ہیں۔ موجودہ صورتحال جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس وقت اسلام آباد کی، وہ یہ ہے کہ مختلف انٹری پوائنٹس جو ہیں، جو کہ نارمل کوانٹٹی ہوتی ہے انٹری پوائنٹس کی، اس کو کم کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ گزشتہ روز بھی یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جب لینڈ کرنا تھا یا لینڈ کر چکے تھے جو ایجپٹ کے فارن منسٹر ہیں یا ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں، تو اس وقت جو کہ ماضی میں اس طرح سے ہم نے سچویشن نہیں دیکھی کہ موٹر وے کے انٹری پوائنٹس یا ایگزٹ پوائنٹس کو کچھ دیر کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے سے 30 سے 40 منٹ کے لیے ان کو بند کیا گیا، تاکہ پروٹوکول اور سیکیورٹی جو کنسرنز جو ہیں وہ اطلاعات کے مطابق اگر کوئی ہوں تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے سیکیورٹی کو ٹائٹن کیا گیا تھا، اسپیشلی اس وقت۔ اور اس وقت کی بھی اسلام آباد کی سیکیورٹی کا یہ حال ہے کہ میرے عقب میں خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی منسٹری آف فارن افیئرز کے باہر سے، ہم نے انڈیپینڈنٹ اردو نے، لیکن جو ایکسس ہے وہ کسی کو بھی آج ریڈ زون میں، جس کو ایک جو پیچھے ایک تو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہوتا ہے، اور یہ جو میرے عقب میں آپ علاقہ دیکھ رہے ہوں گے جو شاہراہ دستور ہے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی طرح کی جو نقل و حرکت ہے، جو سویلینز کی نقل و حرکت ہے، یعنی کوئی بھی جو شہری ہے ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا گیا ہے، اور جو کہ ریڈ زون میں یا پھر شاہراہ دستور پر خاص طور پر ان کا جو انٹری ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے۔ اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی سے متعلق پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انڈیپینڈنٹ اردو کو یہ بتایا ہے کہ
اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ تمام جو کنسرن سیکیورٹی فورسز ہیں، نہ کہ صرف اسلام آباد پولیس، اس نے سنبھال رکھی ہے، اور سیکیورٹی جو ہے انتہائی سخت ہے، اور جگہ جگہ چیک پوائنٹس بھی لگائے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی کو جو ہے بہتر بنایا جا سکے، سیکیورٹی جو چیکس ہیں اس کو امپروو کیا جا سکے. اور اس وقت جو ہے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ چونکہ ایک ویلکم کیا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فارن منسٹر آف ایجپٹ اور ٹرکی کو منسٹری آف فارن افیئرز میں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں وہ اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں اور ان کو پھر باضابطہ منسٹری آف فارن افیئرز میں ویلکم کیا جاتا ہے، اور ساتھ جس کے بعد ظہرانہ بھی ہوگا. ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ بھی بتایا تھا گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو میں کہ ان وزرائے خارجہ کی میٹنگ بھی ہوگی، تینوں وزرائے خارجہ کی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے، جو کہ کل کے روز یعنی پیر کے روز ہوگی. اور آج جو ہے یہ اجلاس تمام چاروں وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا، اور وقت جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے وہ ان دا فرسٹ ہاف اور ناٹ ان دا لیٹر آف دا ڈے، جو رات کے وقت جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. تمام جو میٹنگز ہیں، جو بیٹھک ہے، وہ دن کے وقت میں ہی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. اور اسی حوالے سے منسٹری آف فارن افیئرز کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان بطور فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر جو ہے ان سچویشن کو مٹیگیٹ کرنے کی یا پھر کشیدگی کو کم کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اور جس کے بعد باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا پہلے تو ٹرکی کے فارن منسٹر کی جانب سے کہ بالکل یہ جو اجلاس ہے یا جو ٹاکس ہیں یہ پاکستان میں ہوں گی، اسلام آباد میں ان کا انعقاد ہوگا. جس کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لیٹر ان دا ڈے اب کیا ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں اس مڈل ایسٹ کی سچویشن کو لے کر. انڈیپینڈنٹ اردو کو فالو کرتے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے.